السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے سیرت آدم علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آج ہم انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں پچھلے کچھ دنوں پہلے سیرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات رکھا تھا، اور اسی طرح بہت دن پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کے اہم واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھا، وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک کر کے جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے وہ واقعات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج آدم علیہ السلام کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی ہے، پھر اسی طرح آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جو کہ انسان ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا، جیسا کہ تمام انسان مٹی سے ہی بنائے گئے کیونکہ ہم انہی کے اولاد ہیں۔ اور اسی طرح فرشتے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور سے بناتا ہے، پھر اسی طرح جنات جو ایک اور مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے بنایا۔ تو تین طرح کے مخلوق، انسانوں کو اللہ مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اور جنات کو آگ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور سب سے پہلی عورت جو آدم علیہ السلام کی بیوی حوا ہے علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بائیں پھسلی سے بنایا آدم علیہ السلام کے، جب وہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے بائیں پھسلی سے حوا علیہ السلام کو نکالا۔ پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کی کچھ فضیلتیں بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، ہم آدم علیہ السلام کی زندگی کو سننے سے پہلے اور آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، پھر اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں، واقعات، یہ سب چیزیں سننے سے پہلے ایک اہم بات جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اصل میں انبیاء کے واقعات کیوں بیان کیا؟ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے تقریباً 25 نبیوں کے نام اور ان کے واقعات اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا۔ حالانکہ تمام انبیاء جتنے بھی نبی آئے وہ تقریباً 1,24,000 کے قریب اتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، لیکن اس میں صرف 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ جس نبی کا بھی واقعہ ہم قرآن میں سنتے ہیں، کسی نبی کا مختصر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، کسی نبی کا بہت زیادہ ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، اور کسی نبی کا بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، کسی نبی کا 1 یا 2 مرتبہ واقعہ ذکر کیا۔ ایسا جتنے بھی انبیاء کے ہم واقعات سنتے ہیں، اب ان انبیاء کے واقعات میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ تو انبیاء کے واقعات کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا ایک جواب ہمیں ملتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ انبیاء کے جو قصص ہے، قصے ہے، انبیاء کے قصے اس لیے بیان کیا کہ عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے ان قصوں میں۔ عقل رکھنے والوں کے لیے، سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کیسی کیسی عبرتیں؟ یعنی جن قوموں نے انبیاء کی بات مانی ان کا کیا حال ہوا، اور جو قوم انبیاء کی بات نہیں مانی ان کا کیا حال ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پر کیسے کیسے عذابات کو بھیجا، یہ تمام نشانیاں آج بھی کئی جگہ پر موجود ہے۔ اور انبیاء کی زندگیاں، اصل میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، لوگوں کو، پوری انسانیت کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، اس دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اس دنیا میں امن و امان اور انصاف قائم کرانے کے لیے، ہر طرح کے گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا۔ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بھیجتا رہا۔ تو جو قوم، جو لوگ انبیاء کی بات مان کر ایمان لائے تو پھر ان کے لیے کیا خوشخبریاں تھی، وہ بھی واقعات تھے، اور جو قوم نبیوں کی بات نہیں مانی، انکار کر دی، تکبر کر دی، ان کا کیا حال ہوا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے ہمیں سمجھایا۔ پھر اسی طرح اس میں ایسی نشانیاں ہیں، ایسی عبرتیں ہیں، ایسے ہم لوگوں کے لیے مثالیں ہیں کہ آج اگر ہم ایمان لائے، ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی مشکلات پریشانیاں ہوتی ہے، اگر ہم نبیوں کے واقعات سنیں گے تو ہمارے لیے اس میں تسلی بھی ملتی ہے، دنیاوی پریشانیوں سے بھی اور آخرت کے پریشانیوں میں بھی۔ جیسا کہ دشمنوں کا ڈر ہے، ایک پریشانی ہے، بیماریوں کا آنا ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، کچھ دن کی آزمائش ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، جیل میں جانا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ نبیوں کے واقعات جب ہم پڑھیں گے ہمارے لیے تسلی ملتی ہے۔ ہم کو بیماری آئی، اگر ہم ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھیں گے تسلی ملتی ہے، ہمت آتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کیا ہے گناہ نہیں بھی کرے، جھوٹے الزام پر اگر جیل میں کوئی پھنسا ہوا ہے، کسی کا بچہ، کسی کا شوہر، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہم لوگوں کو ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ پھر اسی طرح جو قوم ایمان والوں کو ستائی، تکلیفیں دی، یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگیاں دیکھیں گے، ہاں ان کی بیٹیوں کی زندگیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح ان کی بیویوں کے اوپر جو الزامات لگے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال ہر نبی کی زندگی میں اور ان کے جو بھی گھر والے ہیں ان کی زندگیاں، جب نبی کی زندگی پڑھیں گے تو نبی کے گھر والوں کی زندگی پڑھیں گے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے تو ان کی بیوی کے تعلق سے بھی ہمیں معلوم ہوگا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ان کے بیٹے کے تعلق سے بھی معلوم ہوگا، ان کی قربانی، ان کی اللہ کی محبت میں قربانیاں کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے تسلی ہے نبیوں کی زندگی میں۔ اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہی اس لیے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کو فالو کریں، ان کی زندگی سے نصیحت لے کر ہمیں اصل میں سیدھا راستہ کیسے معلوم ہوگا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے لیے دنیا ہمیشہ کی چیز نہیں ہے، کیونکہ مشکلات، پریشانیاں، غم، تکلیفیں تو نبیوں کو بھی آئی، اس کے باوجود بھی وہ کس کے لیے محنت کرے، کیسی زندگی گزارے۔ ایک مسلمان کا اصل مقصد جنت ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ایک ایک کر کے بتاؤں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہر نبی کی زندگی میں ہمارے لیے کئی مثالیں، کئی نصیحتیں، کئی عبرتیں، ہم لوگوں کے لیے کئی سبق ملتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم شروع کر رہے آدم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جیسے نبیوں کے واقعات میں بتاؤں گا، اس موقع کی مناسبت سے ہم لوگوں کو وہاں پر کیا سبق ملتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے غور سے سننا، کیونکہ ایک قصہ ہے، یہ ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ ہم بڑوں کی کہانی بچپن میں تو بچوں کو سکھاتے تھے، جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے وہ کہانیاں بولتے تھے۔ آج تو کہانیاں کہیں پر سننے میں بھی نہیں آتی، کیونکہ موبائل ہاتھ میں آ گیا، گھروں میں ٹی ویاں ہو گئے، تو کہانی کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم شاید اکثر بچوں کو۔ تو بہرحال کہانی اور قصے، قصص جو ہوتے ہیں، یہ بڑے توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں لوگ کہانیوں کو، اور اس سے ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں بھی ملتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، ان قصوں کو، ان واقعات کو بیان کرنے سے ایک ہم لوگوں کے لیے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے
ایک تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے ہمیشہ، جیسا کہ ایمان ہمیشہ کم اور زیادتی ایمان میں ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم اجتماعات میں جائیں گے، درسوں میں جائیں گے، بیانات سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، ایمان تازہ ہوتا۔ اور اگر یہ سب چیزیں چھوڑ دیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، تو پھر ایمان کمزور ہوتا۔ جیسی محفل، جیسا ماحول، ویسا ایمان کی زیادتی اور کمی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن انبیاء کے واقعات سننے کے بعد جیسا ایمان تازہ ہوتا، ویسا میں نہیں سمجھتا کہ پھر کسی اور کے واقعات، کسی اور کی زندگیاں سننے سے ویسا ایمان تازہ ہوتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک باپ اگر اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتا ہے، یعنی کوئی انجینئر بنانا چاہ رہا، کوئی ڈاکٹر بنانا چاہ رہا، کوئی کچھ اور بنانا چاہ رہا، تو وہ کیا کرتا؟ اس سے پہلے جو ڈاکٹر گزرے، اس سے پہلے جو سائنسداں گزرے، یا پھر نہیں تو وہ اپنے ہی واقعات بتاتا۔ دیکھ بیٹا، میں بچپن میں تھا نا، ہمارے حالات ایسے تھے۔ دیکھ بیٹا، میں اتنی دور چلتے ہوئے جاتا تھا اسکول کو۔ دیکھ بیٹا، اتنی دور ہم پیدل جاتے تھے کالج کو۔ ہم لوگوں کو یہ کھانے کو نہیں تھا، ہم لوگوں کو یہ سہولت نہیں تھی، ہم لوگوں کو یہ گاڑی نہیں تھی۔ دیکھو یہ سائنسداں جو ہے نا، اتنا مشکل اٹھایا، یہ چراغ کے سامنے پڑا تھا، یہ جو ہے نا ایسا کرا ویسا کرا، گھر سے اتنے سال دور تھا۔ اسی طرح ہم محدثین، اگر کوئی اپنے بچے کو ایک عالم بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے محدثین کے واقعات سناتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں کہاں پڑھے، کتنے استادوں کے پاس پڑھے، کتنا مشکل اٹھائے، کھانے کو نہیں تھا، اپنے کپڑے بیچنا پڑا، ان لوگوں کو گھر نہیں تھا، ان لوگوں کو پہننے کے لیے چپل نہیں تھے۔ اس طرح کے واقعات بتانے سے وہ جو پڑھ رہا ہے بچہ، اس کو شوق پیدا ہوتا، اس کو جذبہ پیدا ہوتا۔ اچھا، ہمارے محدثین اتنے مشکلات اٹھائے، تو پھر ان سے زیادہ تو ہم کو مشکل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، میں اور پڑھوں گا اور کوشش کروں گا۔ اسی طرح ڈاکٹر بننا ہے، ارے وہ زمانے میں تو سہولتیں نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ اتنے بڑے ڈاکٹر بنے، وہ اتنے بڑے سائنسداں بنے، تو پھر میں بھی اگر ان کی سٹوری سنا تو وہ نوجوان کے اندر ایک جذبہ آتا، نہیں میں بھی محنت کروں گا، میں بھی کوشش کروں گا۔ اس طرح واقعات سننے سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہے، بہت سارا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے واقعات سننے سے بھی کسی اور کی زندگیاں پڑھنے سننے سے اتنے زیادہ سبق نہیں ملتے، اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا انبیاء کے واقعات سننے اور پڑھنے سے اور غور و فکر کرنے سے ملتا ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال کہانی کی طرح ہی نہ سنیں ان واقعات کو، صرف ایک کہانی ہے بھائی، سن لیے ٹائم پاس، اچھا معلوم ہے، ارے یہ تو پہلے سے معلوم ہے ہمارے کو، ہم پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام کا کتنی مرتبہ نہیں سنے نا، ہمارے کو معلوم ہے نا، پھر چھوڑ دیے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں، ورنہ آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے آدم علیہ السلام کا واقعہ، کئی کتابوں میں پڑھے ہوں گے آپ لوگ، لیکن نہیں، ہم کو اصل میں آج ہم سن رہے ہیں تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ملا، یہاں سے اٹھ کے ہم جا رہے ہیں تو ہمارے کو کیا سیکھنے کو ملا، اور یہاں سے آج جو ہم سنے اب اس پر ہمیں عمل کرنا کتنا ہے، اس جذبے کے ساتھ ہمیں سننا ہے۔ جب بھی سنتے، جب بھی کوئی واقعہ سنتے، عمل کے جذبے کے ساتھ، کچھ تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ آج کچھ قرآن کی آیتیں سنیں، آج ایک نبی کا واقعہ سنیں، تو اب میرے اندر کچھ تو بھی تبدیلی آئے، ایمان کی اندر زیادتی ہو یا عمل میں زیادتی ہو یا گناہ کر رہے ہیں تو اسے چھوڑنے کا ارادہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنا ہے۔ اور جانے سے اب تو ارادہ کر کے بیٹھیے، اور جانے سے پہلے بھی یہ ارادے سے جائیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو ہمیں سیکھنے کو یہاں ملا اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جی، اب یہ تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد اب دیکھیے آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ ویسے تو کئی آیتیں اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا قرآن میں، لیکن مختصر کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 30، 31، 32، 33، 32 33 تک آپ اگر نکال کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے آدم علیہ السلام کو بنانے کا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب ارادہ کیا تو سب سے پہلے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، ایک نئی مخلوق میں بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو ایک اور نئی مخلوق کیوں بنانا چاہ رہا، کیا وجہ ہے؟ اگر تیری عبادت ہی کرنا ہے تو ہم ہیں نا، تیری نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ کون بول رہی ہے؟ فرشتے بول رہے، ہم ہیں نا عبادت کرنے کے لیے، تو پھر کیوں بنانا چاہ رہا؟ اب اس میں فرشتوں کا اعتراض حسد والا نہیں تھا، فرشتے حسد کی وجہ سے یہ نہیں بول رہے تھے کہ تو کیوں بنا رہا، ہم تو ہیچنا، نہیں، فرشتے اصل میں
علم حاصل کرنا چاہ رہے تھے, معلوم کرنا چاہ رہے تھے, اعتراض نہیں کر رہے تھے کہ اس میں حکمت کیا ہے. اللہ اصل میں تو بنانا چاہ رہا, تو حکمت کیا ہے, کس لیے بنا رہا. اب اس کے بعد فرشتے جو ہے, جو پہلی مخلوق یعنی انسانوں کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنات کو بھی بنایا تھا, فرشتوں کو بھی بنایا تھا. تو جنات جو ہے نا اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ بنایا تو اس میں اچھے بھی تھے, برے بھی تھے, فتنہ فساد کرے تھے. جو برے جنات تھے بہت زیادہ فتنہ فساد کرے تھے. فرشتے اس لیے پوچھے کہ اللہ فتنہ فساد وہ لوگ کریں گے اگر تو نئی مخلوق بنایا تو کس لیے بنانا چاہ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, بس میں بنانے کا ارادہ کیا نئی مخلوق کو, اب میں بنا دوں گا, میں پیدا کر دوں گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تمام مخلوق کے نام سکھایا. نام سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے, پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں, اور میرے علم میں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو یہ سب میرے علم میں ہے. اب دیکھو یہ آیتوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے سوال کیا کیوں بنانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, میں اب بنانے کا ارادہ کر لیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. کیسے بنایا اللہ تعالیٰ؟ فرشتے کو زمین پہ بھیجا, اس زمین سے مٹی کو لانے کا حکم دیا. اب وہ مٹی جہاں سے مٹی لائے ہر قسم کی مٹی اس میں تھی. یعنی ہم بھی دیکھتے ہیں نا مٹی, لال مٹی بھی رہتی ہے اور کیا ہے کالی مٹی بھی رہتی ہے. کئی قسم کی مٹیاں الگ الگ علاقے میں الگ الگ زمین پہ الگ الگ قسم کی مٹی رہتی ہے. تو وہ سب مٹی جو مکس ہو کے تھی ایسی مٹی لے کر گئے. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے رنگ الگ ہے. ہر انسان الگ الگ رنگ کا, الگ الگ کیا ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے. بہرحال اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب روح پھونکا آدم علیہ السلام میں, اور روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے فرشتوں سے. کیا سوال کرتا ہے؟ اے فرشتوں اب تم بتاؤ یہ جو کائنات میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے ان کے نام کیا ہے. فرشتوں کو نہیں معلوم تھا ان کے نام, اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ان کا نام سکھا دیا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اے آدم تم بتاؤ ان کا نام. تو آدم علیہ السلام سب کے نام بتا دیے. کیا اسے زمین کہتے ہیں, اس کو آسمان کہتے ہیں, یہ جانور ہے, یہ درخت ہے, یہ فلاں ہے. کائنات میں جو کچھ بھی تھا اس کے نام آدم علیہ السلام بتا دیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا اور فرشتے نہیں بتا سکے کیونکہ فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا. اب دیکھیے یہاں سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے, وہ یہ ہے ہم انسانوں کو فرشتوں پر جو فضیلت ملی وہ بھی علم کی بنیاد پر ملی. اب ہم تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے, بولتے ہیں نا ہم اشرف فضیلت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو جھکنا پڑا. اللہ تعالیٰ حکم دیا تو فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوا. کیوں ہوا آخر؟ کیونکہ علم کی وجہ سے. وہ علم جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہ علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. ایک تو علم کی فضیلت معلوم ہوئی اور آدم علیہ السلام کی پیدائش. دیکھیے یہ آیتیں آدم علیہ السلام کے پیدائش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. ان آیتوں میں کہاں سے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تم کو پیدا کیا, پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. یہ دو آیتیں سمجھی. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنائے مٹی سے, اس کے بعد روح پھونکے اللہ تعالیٰ,
اس کے بعد تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کرو. کس کے آگے؟ آدم علیہ السلام کے. تو اب وہاں پر جتنے فرشتے تھے سب سجدہ کر لیے, لیکن فرشتوں کے ساتھ ہی مل کے رہتا تھا ابلیس بھی. لیکن ابلیس فرشتہ تھا نہیں. ابلیس کون تھا؟ جنوں میں سے تھا. جنوں میں سے تھا. وہاں پر جتنے فرشتے تھے سب سجدہ کر لیے, لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرا. اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہا, وجہ کیا ہے؟ تو ابلیس جواب میں کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیا بولا؟ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اللہ تو مجھے آگ سے بنایا, وہ اپنی سوچ سوچا, اور اس کو مٹی سے بنایا, یعنی آگ اوپر کو جاتی ہے, مٹی تو نیچے رہتی ہے, اس لیے میں بہتر ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر تو آسمان سے اتر, تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے, سو تو نکل جا, بے شک ذلیلوں میں سے ہے تو. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, اگر اب تو میری بات نہیں مانا تو اب آسمان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو نکل جا یہاں سے. اب ایسے تکبر کرنے والوں کو یہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہے. اب یہاں پر ایک نصیحت ہے ہمارے لیے. ابلیس جو ہے نا, یہ جو سجدہ کرنے سے انکار کیا, کس وجہ سے انکار کیا؟ تکبر کی وجہ سے. تکبر, کس چیز کا تکبر؟ میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, یہ تکبر کیا. تکبر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکالا. تو تکبر کسی بھی انسان کے لیے کبھی بھی فائدہ مند چیز نہیں ہے. گھمنڈ جس کو بولتے ہیں نا, گھمنڈی انسان, تکبر والا, میں بہتر, یہ تو غریب ہے, یہ تو فقیر ہے, یہ تو کالا ہے, یہ تو فلاں علاقے کا ہے, اس کو میں بات کروں, اس کے ساتھ میں دوستی کروں, یہ تو اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, میں اس سے بہتر ہوں, میرے پاس بنگلہ ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس فلاں چیز ہے. یہ کسی بھی قسم کا تکبر ہے. تکبر انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. تو سب سے پہلے تکبر شیطان کرا, اور شیطان کو اصل میں وہاں پر کرنا کیا تھا, ابلیس کا اصل میں کام کیا تھا, وہ اپنی طرف سے کوئی سوچ نہ سوچے. یعنی یہاں سے ایک دوسرا سبق جو ملتا ہے ہمارے لیے, وہ بڑا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا تو اس پر اپنا دماغ نہ لڑاؤ. اللہ نے حکم دیا کرو تو کر لینا. سمجھ گئے؟ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں, اللہ کا جو بھی حکم ہے, اللہ نے کہا کرو تو کر لینا. اللہ ایسا کیوں بولا ہوں گا, ہم سوال نہیں کر سکتے. اللہ شراب مت پیو بولا, کیوں نہیں پینا, نہیں بول سکتے. اللہ پردہ کرو بولا, کرنا ہے, کیوں پردہ کرنا. اتنے لوگ ایسا گھوم رہے نا, ہمارے کچھ کئی کو پردہ, ہمارے کچھ کئی کو یہ تنگی, ہمارے کچھ کیوں یہ مشکل, نہیں بول سکتے. اللہ تعالیٰ 5 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم دیا, ارے غیر مسلمہ میں دیکھو بھائی صرف ہفتے میں 1 بار کرے تو عبادت ہو جاتا, ہمارے کو اتنی مشکل کئی کو, اللہ کیوں تو بھی حکم دیا ہوں گا 5 ٹائم کا, ہم سوال نہیں کر سکتے. سوال اپنے دماغ سے سوچ کے, سب سے پہلے سوال کرا اپنے دماغ سے. یہ کمزور دماغ لے کر ہم اگر سوال کریں گے تو اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا, اس کی حکمت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. سب سے پہلے اپنے دماغ سے سوچ کر اپنے دماغ کے مطابق فیصلہ کرا. شیطان کیا بولا, اس کا کام تھا اللہ تو حکم دیا, یہ اللہ کا حکم ہے بول کے وہ سجدہ کر لیتا, ہو جاتا کام. لیکن وہ اللہ کا حکم ہے نہیں سمجھا, وہ کیا کرا, اپنے دماغ سے سوچا یہ نے مٹی سے بنائے سو پتلا, اس کے آگے میں سجدہ کرنا میں نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ یہ دوسری نصیحت ملی. اب اس کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے آسمان سے نکل جانے کا حکم دیا. اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کیا ہوا دیکھو, اس نے کہا مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا, پھر ان پر حملہ کروں گا, ان کے آگے سے بھی, ان کے پیچھے سے بھی, ان کے دائیں جانب سے بھی, ان کے بائیں جانب سے بھی, اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. دیکھو اب
اللہ تعالیٰ جیسے ہی اسے حکم دیے تو نکل یہاں آسمان سے اتر جا، تو فوراً اس نے کہا کہ اللہ مجھے اب قیامت تک ٹائم دے دے، اب تو کیسا بھی نکال ہی دے رہا میرے کو یہاں سے، میرے کو ٹائم بھی دے دے، قیامت کے دن تک مہلت دے دے اور مجھے قوت دے دے۔ کس چیز کی؟ کہ میں اس کو گمراہ کروں گا۔ اس کو کا مطلب کس کو؟ آدم علیہ السلام اور اس کی نسل کو، جتنی بھی اس کی اولاد ہوں گی ان کو میں گمراہ کروں گا، اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے۔ اور کیا بولا اللہ؟ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ گمراہ کون ہوا اصل میں؟ وہ خود اپنے عمل سے ہوا، تکبر کی وجہ سے خود گمراہ ہوا، لیکن الزام کس پہ لگا رہا پھر؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو گمراہ کرا میرے کو بول رہا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی کئی لوگ ہوتے گمراہ ہوتے، غلط کام کر لیتے، لیکن الزام دوسروں پر لگا۔ دوسروں پہ کیا؟ سب سے زیادہ تو شیطان پہ لگا دے، ہے نا؟ چلو جی نماز کو نہیں، شیطان بھٹکا رہا جی۔ شراب چھوڑ رہے میاں، نہیں شیطان گمراہ کر رہا۔ خود گناہ کر لیتا، کیوں ایسا کرا؟ نہیں شیطان بھٹکایا میرے۔ ہر کام شیطان پر الزام لگا رہے، خود گناہ کر رہے۔ اب شیطان کیا کرا؟ خود گناہ کرا، لیکن الزام اللہ تو مجھے گمراہ کر دیا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں نا، نہیں اللہ ہدایت دیے تو پڑھیں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے والے ہیں۔ اللہ نہیں لکھا بھائی میری تقدیر میں ابھی، اس لیے ایسا ہو رہا۔ اللہ ہدایت دیے تو نماز پڑھتے، اللہ ہدایت دیے تو سدھر جاتے، اللہ ہدایت دیے تو برائی چھوڑ دیتے۔ اللہ نہیں دیا ہمارے کو ابھی ہدایت، یہ بول کے اللہ پہ الزام لگاتے، یہ بھی شیطانی عمل ہے، یاد رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ سے انہیں کیا بول رہا؟ کیونکہ اللہ تو مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں کیا کروں گا؟ ان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ دیکھو کتنی نصیحت ہے۔ آپ ایک ایک آیت پہ ٹھہرو، سوچو۔ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، اگر جیسا کہ میں ابھی آیت پڑھا اس کا ترجمہ پڑھا، اسی طرح ہر آیت پڑھتے ہوئے اور ترجمہ پڑھتے ہوئے چلے جاؤں گا تو کیا بات اچھی طرح سمجھ میں آتی؟ نہیں۔ آپ بھی جب قرآن پڑھیں گے نا، ترجمہ پڑھیں گے نا، تو آپ کو بھی صرف قرآن کی آیت اور ترجمہ ہی پڑھنا نہیں ہے، اس پر رکنا ہے، تشریح پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے، اور وہاں پر تھوڑی دیر سوچنا ہے۔ آپ ایک ایک آیت پہ رکیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، تدبر کریں گے، ایک ایک آیت میں 10 نصیحتیں آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے مل سکتی ہے، یاد رکھو۔ اب دیکھو وہ کیا بولا؟ اللہ میں سیدھی راستے پہ بیٹھوں گا۔ کیا معلوم ہوا؟ سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ وہ راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں۔ اللہ، جنت میں لے جانے کا سیدھا راستہ۔ اب شیطان کیا بولا؟ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ تو اب جنت میں لے جانے کے راستے کتنے ہیں؟ ایک ہے، انیک ہے؟ ڈاؤٹ میں ہے؟ ایک ہی ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ ایک ہے۔ لوگ کیا بولتے؟ جنت میں جانے کے کئی راستے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ مثال دیتے کہ جنت میں جانے کے 4 راستے ہیں۔ مطلب یہ جتنے جماعتاں بنا کے رکھے نا، جماعتاں، ارے کون سے بھی جماعت میں رہو بھائی، سب جنت میں سے لے کے جاتے، بولتے کہ نہیں؟ سب حق ہے، انہوں بھی حق ہے، انہوں بھی حق ہے، انہوں بھی صحیح ہے، انہوں بھی صحیح ہے، کیسا ہے تو بھی تم جنت میں جاتے، سب جماعتاں صحیح ہے، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی۔ اب ایک عالم صاحب بیان کرتے ہوئے جو گمراہ کرنے والے ہیں، انہوں کیا بول رہے تھے مثال دیتے ہوئے کہ دیکھو بھائی اسلام ایک گھر ہے۔ گمراہ کرنے والے ایسے بہت مثالیں دیتے اور ان کی پوری تقریریں مثالوں پہ چلتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور کرو۔ اسلام ایک گھر ہے، گھر کے 4 دروازے ہیں۔ گھر کے کتنے؟ 4 دروازے۔ ایک دروازہ ایک امام صاحب کا، امام ابو حنیفہ کا۔ دوسرا دروازہ امام مالک کا، مالکی دروازہ۔ ایک دروازہ امام شافعی کا، شافعی مسلک کا۔ ایک دروازہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مطلب یہ 4 امام جو بنا کے رکھے نا، 4 مسلک بنا کے رکھے اسلام میں۔ آج اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، کیا سوال کرتے؟ نہیں بھائی کون سا مسلک صحیح ہے؟ ہر مسلک والا یہ بولتا ہے کہ ہمارا مسلک صحیح ہے، ہمارے امام صاحب صحیح ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے امام کے طریقے پر نمازیں، امام کے طریقے پر عیدیں، امام کے طریقے پر زندگیاں گزار رہے۔ یہ 4 امام ہم لوگوں نے بنا کے رکھے، اور یہ 4 امام بھی کب آئے؟ یہ علم آپ کو رہنا بول کے یہ بات بتا رہا ہوں میں، آپ کو یاد رکھو۔ یہ 4 امام بھی جو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال بعد۔ کب؟ 200 سال بعد یہ امام آئے۔ الحمدللہ وہ لوگ عالم تھے،
علم سکھائے، درس دیے، کتابیں لکھے، محنت کرے، دین کا کام کرے. ان کے مرنے کے بعد لوگ کیا کرے؟ ان کے فالوورز نہیں ہمارے امام بڑے بول کے ان کا ایک گروپ بن گیا، نہیں ہمارے امام بڑے بول کے ان کا ایک گروپ بن گیا. اس طرح یہ 4 اماموں کے 4 مسلک بنا لیے، 4 گروپ بنا لیے. اب گمراہ کرنے والے کیا بول رہے؟ دیکھو بھائی، اسلام ایک گھر ہے، اس گھر کے 4 دروازے ہیں. یہ 4 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے آؤ تو کہاں تھے؟ اسلام میں چاہتے، گھر میں چاہتے. اس کا مطلب 4 دروازے بھی صحیح ہے. آپ کون سے بھی مسلک میں رہو، کون سے بھی جماعت میں رہو، 4 بھی صحیح ہے. اب سوال یہ ہے، یہ دروازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں تھے؟ تو پھر آج 4 دروازے بنا کے 4 جماعتوں سے، 4 مسلکوں سے آئے تو اسلام میں رہتے بول رہے. تو پھر یہ 4 دروازے تو 200 سال بعد بنے نا بھائی. جو 200 سال پہلے جس اسلام میں یہ کوئی دروازہ ہی نہیں تھا، پھر وہ لوگ اسلام میں تھے کہ نہیں تھے؟ پھر وہ کون سے طریقے سے اسلام میں گئے تھے؟ وہ کون سے راستے سے اسلام پہ تھے؟ وہ وہی راستہ جو راستہ یہاں پر شیطان بول رہا تھا، اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. مطلب شیطان کو بھی معلوم ہے جنت میں جانے کا راستہ ایک. آج مسلمان کیا بول رہے؟ جنت میں جانے کے 4 راستے. شیطان کو جو معلوم تھا، آج کے مسلمان کو بھی وہ بات نہیں معلوم. ورنہ شیطان بول سکتا تھا اللہ میں 4 راستوں پہ بیٹھتا ہوں بول کے. نہیں بولا شیطان. شیطان بولا ایک ہی راستہ اللہ، قرآن اور سنت کا راستہ. وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ، وہ راستہ جس راستے پر صحابہ چلے، وہی راستہ جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ کسی جماعت کا نام رکھ لینے سے، کسی مسلک کا نام رکھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا. اللہ اکبر. اب بولو شیطان کیا بولا؟ اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ کے کیا کرتا ہوں؟ سامنے سے بھی آتا ہوں، پیچھے سے بھی آتا ہوں، دائیں طرف سے بھی آتا ہوں، بائیں طرف سے بھی آتا ہوں، چاروں طرف سے آؤں گا، ان کے اوپر حملہ کروں گا. آؤ آؤ آؤ. سیدھے راستے پہ بیٹھ کے 4 راستوں پہ ڈھکل دیتا ہوں بول رہا ہوں. یہ بھی جنت میں جاتا، وہ بھی جنت میں جاتا. آؤ شیطان گمراہ کروں گا بولا. اور اس کے بعد شیطان کیا بولا؟ اللہ ولا تجدو اکثرہم شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. مطلب کیا ہے؟ شکر گزار، تیرا شکریہ ادا کرنے والے بندے، تیرے خاص بندے، تیری بات مان کے چلنے والے بندے، جنت میں جانے والے بندے زیادہ ہوں گے کہ کم؟ کم. شیطان کیا بول رہا؟ اکثریت، زیادہ تعداد کو گمراہ کروں گا، جنت میں جانے والے تھوڑے رہیں گے. کتنے؟ تھوڑے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، آج صرف کسی جماعت کو دیکھ کر کہ نہیں بھائی اتنے زیادہ لوگ ہیں نا ان کے پاس، تو زیادہ لوگ حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. شیطان پہلے بولا اللہ زیادہ لوگ نہیں مانتے تیری بات، تھوڑے لوگ ہی مانتے ہیں. زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، تھوڑے لوگ ہی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بولا شیطان. اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو وہ پاور بھی دے دیا. اور اگر ہم عقلی دلیل سے بھی سوچیں گے، زیادہ لوگ ہونے سے حق ہونے کی دلیل نہیں ملتی. کیسے؟ جمعہ کی نماز میں زیادہ لوگ ہوتے یا فجر کی نماز میں؟ تو پھر جتنے لوگ جمعہ پڑھے وہی جنت میں جائیں گے؟ نہیں نا، جو فجر پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو زیادہ ہونا کسی بھی جماعت کے یا کسی بھی اجتماع کے کسی بھی چیز کے نہیں بھائی زیادہ انہوں ہے، شاید انہوں صحیح ہوں گے، ہم نہیں سمجھ سکتے، یاد رکھو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ چلیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے تیرے کو وہ پاور بھی دے رہا ہوں، قیامت تک تیرے کو زندگی بھی دے رہا ہوں. اب تیری بات جو مانتا انہیں کہاں جاتا؟ جہنم میں تیرے ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ اس لیے کہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم ٹھیک ہے اب تم
جنت میں. اب روح پھونک دیا آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو بھی بائیں پھسلی سے نکالا, میاں بیوی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کا وہیں سے ٹیسٹ شروع کیا. کیا کہ جنت میں جاؤ, اتنی بڑی جنت ہے, اللہ اکبر, کتنے پھل نہیں ہوں گے, کتنے درخت نہیں ہوں گے, کیا کیا نعمتیں نہیں ہوں گے جنت میں. یہ سب چیزیں ہیں اے آدم, جہاں چاہے جاؤ, جو چاہے کھاؤ, تمہاری مرضی ہے. لیکن صرف ایک شرط, ایک درخت ہے, اس کے پاس نہیں جانا. ایک ہی درخت ہے, اس کا پھل نہیں کھانا, باقی سب تمہارے لیے جائز ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی انہیں ان کے سامنے کھول دے, اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی, یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اب سنو, اللہ تعالیٰ بھیج دیا جنت میں آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو. یہاں پر شیطان کا بھی ہو گیا ٹیسٹ, اب تجھے بھی یہاں سے نکالنے والا ہوں, تو بھی یہاں پر نہیں رہ سکتا. لیکن اب شیطان وہیں سے کام شروع کیا. کیا؟ گمراہ کرنے کا کام. اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے. کیا کرا, آدم علیہ السلام کے پاس آیا, آدم حوا دونوں گھوم رہے جنت میں, یاد ہے ان کو وہ درخت کے پاس نہیں جانا, لیکن شیطان آ رہا, بار بار ان کو سکھا رہا, ان کو بہکا رہا, ان کو بھٹکا رہا. کیا بول رہا, کیا کیا باتیں سکھا رہا, اے آدم جاؤ اس درخت کے پاس, اے حوا کھا لو اس درخت کے پاس جو پھل ہے. ان لوگوں کو بار بار بول رہا. آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو یاد ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے منع کیا, ہم نہیں جائیں گے, نہیں کھائیں گے. لیکن اس کے بعد ایک دن ایسا گمراہ کر دیا, ایسا قسم کھا لیا اور ایسی جھوٹی بات بولا. دیکھو اللہ تعالیٰ اصل میں تم لوگوں کو وہاں پر نہیں جانا, اس کا پھل نہیں کھانا بول کے کیوں بولے معلوم ہے, اگر تم پھل کھا لیے نا, ایک تو فرشتے بن جاتے اور تمہارے کو کبھی موت نہیں آتی. انسان کی ایسی کمزوری پہ مارا کہ اب اس کمزوری سے پھر آدم علیہ السلام کو نکلنا مشکل تھا. کیا کمزوری ہے, انسان کیا چاہتا ہے, مرنا کوئی چاہتا, کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں مر جاؤں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پورا خاندان مر گیا تو بھی میں زندہ رہنا. ہماری یہ خواہش ہمیشہ زندہ رہنا, مرنا نہیں چاہتے, اس لیے موت کو یاد بھی نہیں کرتے نا, کبھی موت کو یاد نہیں کرتے, مرنا پسند نہیں کرتے. اب اس کی کمزوری کیا ہے معلوم ہوا شیطان کو. شیطان سمجھایا بھلایا, پھر آخر میں قسم کھا کے بولا, آدم پھل کھا لو نا, ہمیشہ زندہ رہتے ہو, مرتے نہیں دیکھو تم, ہمیشہ کی زندگی تمہارے کو مل جائے. اور کیا بولا, میں قسم کھاتا ہوں, یقین جانو میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارے کو غلط بات نہیں بول رہا ہوں, میں تمہارے اچھے کے لیے بول رہا ہوں جی, کھا لو جی. جا کے وہ بول دیا شیطان. تو شیطان, ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی, ہمارے کو آج جو بھٹکاتا شیطان, دشمن کی شکل میں آ کے نہیں بھٹکاتا. کیسا آتا, دوست بن کے آتا. دشمن کے جیسا آئے تو کوئی بھٹکتا, کوئی دشمن آ کے بولا سمجھو نیو ایئر ہے چلو ناچیں گے, جاتے نہیں جاتے. دوست بولا تو ارے چل رہے ماموں, چل رہے چچا, کھائیں گے چل رہے, پئیں گے چل رہے, بولتے نا. کیسے جتنے بھی سگریٹ سکھانے والے, جتنے بھی شراب سکھانے والے, جتنے بھی ناچنے والے, لڑکیاں بھی پہلے لڑکی شریف رہتی ہے, لڑکا شریف رہتا, ماں باپ شریف گھرانے کے, لیکن گمراہ کون کرتے, وہ بھی کیسی دوست, جگری قریبی, ایسی محبت اس کے ساتھ کہ اب انہیں بولے ہر بات مان لینا. ارے چلو جی گھر میں جھوٹی بات بول دیے تو بول دیے, کیا بولنا ہے, ہمارے کو آج ایگزام ہے بول کے بول دو, جائیں گے نا پارک میں گھومنے کے لیے, کیا معلوم امی کو. دوست کی شکل میں آیا شیطان, سہیلی کے شکل میں آیا شیطان, رشتہ دار کے شکل میں آتا شیطان. آتے کی نہیں آتے ہماری دعوت میں, نہیں, ہم یہ دعوت کر رہے, اگر نہیں آئے کل سے تمہارا رشتہ کٹ. ہم بھی نہیں آتے تمہارے دعوتوں میں. ہم بولتے پہلے اللہ کا ڈر رہتا, نہیں ایسی دعوتوں میں نہیں جانا, ایسا میک اپ نہیں کرنا, ایسے فنکشنوں میں نہیں جانا, ایسے گانے نہیں سننا, یہ سب چیزیں پہلے بولتے, ہم ارادہ کر لیتے, اجتماع میں سنے تھے, نہیں کرنا نہیں کرنا. اب آتا شیطان, کیسا دوست,
رشتے دار قریبی جسے محبت کرتے اس کی شکل میں آتا، ہماری کمزوری پہ مارتا. سینٹیمنٹ ہے نا، سینٹیمنٹ ڈائلاگا مار کے چلے آتا. واہ کیسا کرنا بھائی، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف سہیلی کا حکم ہے، رشتے دار کا حکم ہے. نہیں گئے تو بات نہیں کرتے کہتے، نہیں گئے تو ناراض ہوتے ہوں گے، چلو چلے جائیں گے. نہیں دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا ہوں بولتا، ایک بار پلٹ کے دیکھ لیتا. کیوں؟ پہلے رہتا ڈر، بعد میں شیطان آ کے ارے سب دیکھ رہے میاں تو اکلا نہیں دیکھے تو کیسا، سب ناچ رہے میاں تم اکلے نہیں ناچے تو کیسا، سب کر رہے تم اکیلے نہیں کرے تو کیسا. کتنے دن ایسا رہتے، ابھی تو جوانی کے دن ہے، اب انجوائے نہیں کرے تو کب کرتے. سب کے ساتھ چلنا پڑتا. کتنے بہانے نہیں بناتے ہم. یہ پورے بہانے بنانے والا، یہ سب چیزیں خیال ڈالنے والا، یہ باتیں ہمارے سامنے سنانے والا، کوئی تو بھی دشمن رہتا کیا بولو؟ کوئی دشمن نہیں رہتا، سب ہمارے رہتے ہیں، سب ہمارے رہتے. تو سمجھ لو جو بھی ایسے باتیں بولنے کے لیے آیا، انہیں کون آیا؟ شیطان آیا. شیطانی شکل میں کوئی انسان آ گیا، ہماری کمزوری کو پہچان لیا. تو دیکھو اب کیا ہوا، قسم کھا لیا اور بولا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چلو وہ کھا لو. اب کیا ہوا، ان دونوں کو فریب سے یعنی معصیت کی طرف مائل کر لیا. بس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا، ان لوگوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی. وہ کیسے کپڑے تھے، کیسا لباس تھا نہیں معلوم ہے، لیکن ایک دوسرے کو نہیں نظر آتی تھی. لیکن جیسے ہی اس درخت کے قریب گئے، اس پھل کو کھا لیے، ایک دوسرے کی شرمگاہیں کھل گئی. اب وہ جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے. فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا، میں بولا تھا نا تم لوگوں کو اس درخت کے پاس نہیں جانا، کیوں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آواز دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ بھی بولا تھا، یہ دشمن ہے تمہارا، اس سے بچ کے رہو، یہ بھی بولا تھا. اس کے باوجود تم دشمن کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ فوراً دونوں نے کہا، کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دونوں نے کیا کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بات واضح ہے. آیت کون سی ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23 نمبر کی آیت میں یہ دعا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا بیان کیا جاتا، کتابوں میں لکھا ہوا ملتا کیا؟ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام رو رو کے دعا کرے. ایک دن ان کے دماغ میں خیال آیا، کیا اللہ تعالیٰ جب بنایا تھا آدم علیہ السلام کو، اس کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے. حالانکہ وہ محمد رسول اللہ کون ہے ابھی تو نہیں پیدا ہوئی ہے، نہیں معلوم، لیکن کوئی بڑی ہستی ہے، اس لیے آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرا. اس لیے ہم بھی دعا کرے تو وسیلہ لگانا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آج بھی یہ واقعہ. لیکن قرآن پڑھیں گے تو ہمیں حق معلوم ہوتا. قرآن میں کیا ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام کوئی وسیلہ نہیں لگائے، کوئی واسطہ نہیں لگائے، نبی کا نام لکھا ہوا عرش پہ نہیں تھا، نہیں دیکھے، یہ سب جھوٹ ہے. قرآن بول رہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا پڑھے تھے آدم علیہ السلام، نہ کہ کوئی وسیلہ لگائے. اس لیے ہم بولتے قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ. لوگوں کی لکھی ہوئی گمراہی پھیلانے والی کتابوں سے بچو. اب یہاں سے وسیلے کی دلیل نکال کے لوگ پورے وسیلہ لگاتے، پورا اجتماع ہوتا، دعا کر کر کے آخری میں کیا بول رہے؟ اے اللہ ہماری دعا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. بولتے کہ نہیں؟ غلط ہے، یہ نہیں بول سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا نہیں، کسی اور بزرگ کی صدقے طفیل میں دعا نہیں. دعا ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، کسی کا واسطہ، کسی کا وسیلہ نہیں. کیونکہ آدم علیہ السلام دعا کرے کسی کا واسطہ لگائے نہیں لگائے. اچھا، آدم علیہ السلام ہی پہلے دعا کرے کیا؟ آدم علیہ السلام سے پہلے شیطان دعا کرا نہیں؟ کیا بولا؟ اللہ قیامت کے دن تک میرے کو ٹائم دے دے بول کے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟
پوچھا، سوال کرا. شیطان بھی جب دعا کرا تو شیطان بھی کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں لگایا. اس کو بھی معلوم تھا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ ہر جگہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے. جہاں کہیں بھی رہو اس کو واسطے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے. اس پر مثالیں دیتے لوگ. نہیں، پولیس اسٹیشن میں اگر جانا ہے تو کیا ہے، وہ گلی کے ہمارے کسی کارپوریٹر کو لے کے جانا پڑتا، اس کو لے کے جانا پڑتا. سی ایم کے پاس بات پہنچانا ہے بولے تو ایم ایل اے کو پکڑنا پڑتا. تم اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے سی ایم کے اور پولیس کے ایس آئی کے مثالیں دیتے. انہیں وہاں بیٹھا اس کو نہیں معلوم ہے تمہارے گھر میں چوری ہوئی، تمہارے کو کیا مشکل ہے، تمہارے سی اے کو تمہارے ایس آئی کو نہیں معلوم ہے، لیکن کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے تمہاری پریشانی؟ تو پھر یہ دنیا کی مثالیں دے کے تم اللہ تعالیٰ کو یہ مثالیں گھڑ دیتے، بولتے کہ دعا میں وسیلہ لگانا، یہ بزرگ کا وہ بزرگ کا. کسی کا بھی وسیلہ نہیں لگانا ہے. دعا جب بھی کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں گے. ربنا، اے ہمارے رب. پوری قرآن میں جتنے نبیوں نے دعا کی سب کیا بولے؟ ربنا 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 بولے. کوئی نبی وسیلہ نہیں لگائے، کوئی نبی واسطہ نہیں لگائے. یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک سبق معلوم ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب انہوں دونوں بھی کیا دعا کرے، اللہ تو معاف نہیں کرا تو پھر ہم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے. دونوں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. کون؟ اب جنت سے نکالے گئے کون کون نکالے گئے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، شیطان. تینوں بھی نکلے نا؟ تینوں بھی. اچھا، غلطی اب یہاں پر بھول چوک جو ہوئی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، حوا علیہ السلام سے بھی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی. غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ منع کرا درخت کے پاس نہیں جانا بول کے، لیکن بھول گئے. شیطان کو بولے سجدہ کر، نہیں کرا، اس سے بھی غلطی ہوئی. لیکن آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیا. لیکن شیطان ہمیشہ کا جہنمی ہے. کیوں؟ ہاں، فرق اتنا ہی ہے، ہم انسان ہے تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہے. غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لینا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. غلطی کرنے کے بعد اسی پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. غلطی کے بعد توبہ کرنا، معافی مانگنا انسانی صفت. غلطی کے بعد غلطیاں کرتے چلے جانا اور معافی نہیں مانگنا یہ شیطان کی صفت ہے. یاد رکھو اس چیز کو. اچھا، یہ بھی سبق ہم لوگوں کو یہاں پر سیکھنے کو ملا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں ہی رہنا ہوگا، رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ زمین میں بھیج دیا آدم علیہ السلام کو بھی، حوا علیہ السلام کو. پھر فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے. اب یہیں پر زندگی، یہیں پر پیدائش، یہیں پر موت، پھر یہیں سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا. یہ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے لے کے 25 تک آپ لوگوں کے سامنے میں نے ترجمہ رکھ دیا. چلیے اب اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں جو ہے وہ جو آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے، وہ کون سے کلمات تھے آج ہم دیکھ لیے، ربنا ظلمنا. لیکن چند کلمات جو سیکھے بول کے ذکر ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں ہے. اب آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، اب ان کی نسل کیسے آگے بڑھی یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا ایک شرف ہے، ایک مرتبہ ہے، وہ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، سب سے پہلے عام انسانوں سے الگ آدم علیہ السلام کو 4 ایسی فضیلتیں یا 4 ایسا موقع یا مرتبہ ایسا ملا جو کسی انسان کو نہیں ملا. وہ کیا ہے؟ پہلے ایک تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ہم لوگوں کو کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں بنا. آدم علیہ السلام کا جو پتلا ہے نا، صرف اور صرف آدم علیہ السلام کا ہی پتلا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا. ایک شرف حاصل ہوا. دوسرا، اللہ تعالیٰ روح ڈائریکٹ پھونکا آدم علیہ السلام کی پتلے میں، جسم میں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا شرف. تیسرا شرف کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو سجدہ کروایا. تیسرا شرف. چوتھا شرف یہ ہے کہ تمام چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ سکھایا. یہ 4 شرف آدم علیہ السلام کو حاصل ہے، کسی اور کو یہ حاصل نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا نا، اب یہاں پر ایک اور بات آپ لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو سجدہ کیوں کرایا؟ آج بہت سارے لوگ یہ دلیل دے کے بولتے نا، دیکھو وہ تو آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو آج پیروں کے سامنے، مریدوں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے بھی سجدہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دلیل قرآن سے ملی۔ کیا دلیل ملی؟ اللہ تعالیٰ خود سجدہ کرو بولا فرشتوں کو، تو ہم ولیوں کو کر رہے، کیا غلط ہے؟ اب لوگ یہ آیت نکال کے بتاتے، کیا جواب دیں گے؟ یہ جو سجدہ ہے نا، یہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کا، ایک سجدہ تعظیم کا سجدہ۔ تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی ادب، کسی کی عزت میں تعظیماً سجدہ کر لینا۔ دوسرا عبادت کا مطلب ہم نماز میں سجدہ کر رہے، کس کی عبادت کر رہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ۔ اب یہ لوگ بھی کیا بولتے، ہم بھی عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے درگاہوں کے پاس سجدہ، ہم بھی تعظیم سمجھ کے سجدہ کر رہے، اس لیے اپنے پیروں کے ہاتھوں کو ایسا پکڑ کے جھکتے اور پیراں پکڑ کے ایسا جھکتے، وہاں پر جا کے سجدہ کر لیتے، ناک رگڑتے، یہ سب کر لیتے۔ اب سنو، کیا آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتے سجدہ کرے یہ عبادت کا سجدہ تھا یا تعظیم کا؟ تعظیمی سجدہ تھا۔ لیکن اب وہ جو تعظیمی سجدہ تھا اب جائز ہے؟ اب وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ جائز تھا، اس شریعت میں وہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ حدیث میں ہم لوگوں کو ملتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ معاذ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملک شام سے آیا، وہاں کے لوگ بڑے لوگوں کو، ان کے جو بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والے تو آپ ہیں، میں آپ کے آگے سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ کون بولے یہ بات؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بولے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ عزت والا تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں، اس لیے میں آپ کے آگے سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے معاذ، میرے آگے بھی سجدہ تم نہیں کر سکتے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن وہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے عورت بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی، اور تم بھی میرے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں، نہ کسی درگاہ کے پاس، نہ کسی جھنڈے کے پاس، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی زندے کے پاس، نہ کسی مردے کے پاس۔ بلکہ مسلمانوں کی زندگیاں ایسی گزر رہی، آج عید کے دن اپنے ساس اور سسر کے پیراں پڑنے والے بہوਆਂ ہیں کتنے گھروں میں۔ عید کے دن بڑے لوگوں کے پیراں پڑنا کہتے، کوئی آئے بولے تو دور سے ان کے پیراں پڑنا کہتے۔ محرم میں سواریوں کے آگے جا کے سجدہ کر رہے، پیراں پکڑ لے رہے، مسلمانہ یہ کاما کر رہے۔ سو آج تو اس طرح کا سجدہ کرنا آج کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، سجدے کے بارے میں بات معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا جو قد تھا 60 ہاتھ لمبے تھے آدم علیہ السلام۔ 60 ہاتھ کا مطلب 90 فیٹ۔ 1 فیٹ کتنا ہوتا؟ یہ تقریباً یہ جو ہائٹ ہے شاید 10 یا 12 فیٹ کی ہائٹ رہتا، یہ جو سلاب ہے 10 سے 12 فیٹ رہتا، تو پورے 90 فیٹ جو لمبائی ہے، اتنے لمبے تھے آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں جب جائیں گے جنتی پھر اسی ہائٹ کے ہوں گے۔ آج خالی ہاف انچ کے لیے رشتے توڑ دے رہے نا، نہیں یہ بچی گڈی ہے، یہ بچہ گڈا ہے، چھوٹا ہے، ہاف انچ نہیں بھائی، ہمارے کو اتنی چھونا۔ ہائٹ کیا دیکھتے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا وہ ہائٹ جو آدم علیہ السلام کی تھی، 90 فیٹ کے ہوں گے۔ آج ذرہ بھی ہائٹ رہے تو انہیں اکڑتا نہیں، ارے کیا ہائٹ ہے رمیاں اس کی، اللہ اکبر۔ تو سوچو آدم علیہ السلام 90 فیٹ کے تھے، اور تقریباً روایت میں آتا ہے 1000 سال ان کی زندگی تھی، 1000 سال زندہ رہے۔ اب آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اب یہاں سے ان کی اولاد ہونا شروع ہوئی، اور ایک
مرتبہ جب اولاد ہوتی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں محدثین نے جو نقل کیا وہ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو ان کی جب بھی اولاد ہوتی ایک بیٹی اور ایک بیٹا، یعنی ایک لڑکی ایک لڑکا۔ پھر جب نیکسٹ ٹائم دوسری اولاد ہوتی تب بھی ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوتا۔ اور سسٹم اس زمانے میں یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے جو پہلی مرتبہ پیدا ہوئے بھائی بہن کا نکاح جو دوسری مرتبہ پیدا ہوئے ان بھائی بہنوں سے کر دیا جاتا تھا۔ پہلے لڑکی لڑکا پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ جو لڑکی لڑکا پیدا ہوئے، اب اس کی سگی بہن سے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح نہیں ہوتا، لیکن جو دوسری مرتبہ پیدا ہوئے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا تھا۔ اس طرح آدم علیہ السلام ان لوگوں کا نکاح کرتے تھے۔ اب اس طرح جو سسٹم چل رہا تھا، پھر نسل آگے بڑھ رہی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہم لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، مختصر وہ یہ ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ کیسے؟ جب قابیل جو ہے یہ بڑا بھائی تھا، مطلب پہلی مرتبہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد جو پیدا ہونے والے تھے وہ حابیل تھے۔ حابیل اور قابیل جب ان کی بہنوں کے ساتھ، مطلب جب وہ بڑے ہوئے، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو اس کی بہن تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس لیے کیا ہوا؟ قابیل نے سوچا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی میں اسی سے نکاح کروں گا۔ حالانکہ قانون کیا تھا اس وقت؟ اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی سگی بہن اس کے ساتھ اسے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، لیکن وہ بولا کہ نہیں میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام زندہ تھے، سمجھائے بیٹے کو، بیٹا نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ شریعت ایسی ہی ہے، تجھے تیری سگی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کر لینا۔ وہ نہیں مانا، وہ ضد پہ آ گیا، وہ بولا کہ نہیں میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ 27 سے 31 تک آپ نکالیں گے تو یہ پورا واقعہ موجود ہے وہاں پر۔ کیا بولے کہ تم دونوں مل کر قربانی پیش کرو، یعنی کوئی جانور یا کوئی چیز لے کے آؤ، قربانی رکھو، اور تم دونوں کی قربانی میں سے کس کی قربانی قبول ہو جاتی اب اس کی بات مانی جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے یہ جو طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق قابیل جو تھا، جو بدماش تھا، اس نے کیا کیا؟ ردی قسم کا، یعنی ایک خراب فصل جو اگاتا تھا، کھیتی باڑی جو بھی کرتا تھا، ردی قسم کا خراب اناج کا ایک گھٹا لے کے آ کے رکھ دیا، اور حابیل جو تھا وہ ایک بکری، موٹی تازی ایک بکری لے کے آ کے، دمبا لے کے آ کے وہ رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، یعنی قبول ہو گئی۔ کس کی؟ حابیل کی، جو نیک تھا اس کی ہی قربانی قبول ہوئی، لیکن جو قابیل تھا، جس کا ارادہ غلط تھا، جو بات نہیں مان رہا تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہاں تو بھی بات ماننا تھا، لیکن اس نے یہاں پر بھی بات نہیں مانی، وہ ضد پہ اڑا رہا۔ کیا بولا اپنے چھوٹے بھائی سے؟ اب یہ قربانی وغیرہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، نہیں مانتا، یہ سب مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ سگے بھائی کو بول رہا میں تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ اصل میں اس لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تجھے ہی قتل کر دیا تو پھر میرے لیے راستہ آسان ہوگا، میں اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت حابیل نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تجھے اگر قتل کرنا ہے تو کر دے، لیکن بدلے میں تجھے قتل نہیں کروں گا، بدلے میں قتل میں نہیں کروں گا، قتل کا ارادہ بھی نہیں ہے مجھے، قتل کرنا ہے تو کر دے۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا معلوم ہوا ہم کو؟ ایک اللہ تعالیٰ نیتوں کے حساب سے فیصلے کرتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اگر دو مسلمان تلوار لے کے لڑ رہے تو دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، بولے جو مر گیا ہاتھوں میں قتل ہو گیا وہ بھی جہنم میں جاتا، جو قتل کر دیا وہ بھی جہنم میں جاتا۔ عجیب بات ہے نا یہ سوچنے میں، قتل ہو گیا جو مر گیا وہ تو اس کے اوپر تو ظلم ہوا نا، انہیں کہاں جانا تھا؟ جنت میں جانا تھا، لیکن جو قتل کر دیا انہیں ظالم ہے، انہیں جہنم میں جانا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ قتل کرے سو والا بھی جہنم میں جاتا، قتل ہو گیا سو آدمی بھی جہنم میں جاتا۔ کیوں جاتا؟
اس لیے کہ جب دونوں بھی نکلے تھے نیت دونوں کی یہ تھی کہ میں اس کو قتل کرنا، اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو قتل کرنا، اس لیے نیت کی وجہ سے دونوں جہنم میں جاتے۔ لیکن یہاں پر حابیل کیا بولا؟ میرے نیت نہیں ہے بھائی تجھے قتل کرنے کی، تو اگر مجھے قتل کرنا چاہ رہا تو ٹھیک ہے، لیکن میں تجھے پلٹا کے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس لیے حابیل جنتی اور قابیل جہنمی۔ قابیل قتل کر دیا اپنے بھائی کو، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کو دفنانا، اصل میں یہ ناش کو کیا کرنا، سب سے پہلی ڈیڈ باڈی تھی یہ، اس کو کیسے دفنانا، جلانا، کیا کرنا نہیں معلوم تھا۔ ایک کوے کے ذریعے سے بتایا کہ ایک کوا دوسرا جو کوا مر گیا تھا اس کوے کو دفناتا ہے، وہ اپنے پیروں سے مٹی نکال کے گڑا کرتا ہے، پھر اس کے اندر اس کوے کو ڈال کے مٹی ڈال دیتا ہے۔ تو دفنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان جو قتل ہوئے حابیل وہیں سے سکھایا۔ دفنانا یہ طریقہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا۔ تو بہرحال اس طرح قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے کیا ہے لڑکوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کا۔ اب وہیں سے کیا ہے سب سے پہلا قتل شروع ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک حدیث یہ بھی یاد رکھ لو، بڑی اہم۔ اگر کوئی آدمی سب سے پہلے کوئی نیکی کا کام شروع کرتا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اس نیکی کو کریں گے ان سب کا ثواب پہلے شروع کرنے والے کو ملے گا۔ اسی طرح سب سے پہلے کوئی گناہ کا کام شروع کرتا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ گناہ کریں گے ان سب کا گناہ بھی پہلے شروع کرنے والے کو ملتا۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ان سب کا گناہ کس کو ملے گا؟ قابیل کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے قتل قابیل کرا تھا، اس لیے قابیل کو سب لوگوں کا۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں جتنے بھی قتل کر رہے ان کو سزا نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے، ان کو بھی سزا ملے گی، لیکن سب سے پہلے جو شروع کرا ان کو سزا ملتی۔ اسی طرح یہ حدیث بڑی اہم ہے، اگر اس پر بولوں تو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ آپ یاد رکھو، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے لین دین میں، کسی بھی معاملے میں سب سے پہلے گناہ کا کام شروع کرنے والے نہ بنے۔ یاد رکھو، ہم کو دیکھ کر کوئی گناہ سیکھے نہ، بننا ہے تو ایسا بنو کہ میں ایسا نیکی کا کام شروع کروں، مجھے دیکھ کر کئی لوگ اس نیکی کے کام کو جاری رکھیں۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ان سب کا ثواب مجھے ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو قرآن سکھانا آتا ہے، کسی کو تقریر کرنا آتا ہے، کسی کو حدیث کا درس دینا آتا ہے، وہ کیا کریں؟ خاموش بیٹھنے سے بہتر میرے محلے میں پڑھانے والے کوئی بھی نہیں ہے، میرے محلے میں سکھانے والے کوئی بھی نہیں ہے، میرے محلے میں اجتماع کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلے میں میرے گھر سے شروع کروں گا یا شروع کروں گی؟ کیا ہوگا اگر میں ایک سے شروع کروں؟ 10 لوگوں کو اگر ہدایت مل گئی، وہ 10 لوگ مجھ سے قرآن سیکھیں گے، پھر وہ 10 لوگ اور 10 لوگوں کو سکھائیں گے، اس طرح 10 کی چین 1000 بنے گی۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن تک 1000 نہیں لاکھوں بنے گی۔ اگر اس کا سبب میں اکیلا بنا تو ان لاکھوں لوگوں کا ثواب مجھے ملے گا۔ یہ نیکی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ نہیں ہو رہا ہمارے محلے میں کہیں بھی اجتماع، شروع کرنے والے آپ بنو۔ آپ کو دیکھ کر اگر لوگ اپنے گھروں میں اجتماع شروع کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ نہیں ہے شادیوں میں کوئی برقع پہن کے جانے والی، سب بے پردہ گھومنے والے، فیشن کرنے والے ہیں، آپ اکیلے شروع کرو شادیوں میں، آپ پردے میں رہ کے جائیں گے، آپ برقع نہیں اتاریں گے شادی میں جا کر، آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ برقع پہنیں گے، پردہ کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا ان سب کا۔ آپ بائیکاٹ کرنے والے بنو ایسے شادیوں کا جس میں جہیز رسم لینا دینا، ڈی جے ڈانس گانے ہو رہے، آپ بائیکاٹ کرو، آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ بائیکاٹ کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ خود ہی سب سے پہلے شادیوں میں ویڈیو بنانے والے بنے، آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ ویڈیو بنائیں گے ان سب کا گناہ بھی ملے گا آپ کو۔ آپ سب سے پہلے شادی میں کیپٹن بن کر رسم رواجاں شروع کریں، آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ شروع کریں گے ان سب کا گناہ بھی ملے گا۔ پھر تو یہ قابیل اور حابیل کے واقعے سے نصیحت ملتی ہے ہمیں، میں بچے تو میرے کو کیا آتا کبھی نہیں سمجھنا، میرے بچنے سے کتنے لوگ بچ سکتے جہنم میں، یہ ہمارے دل میں خیال رہنا۔ کوئی بھی نیکی کا کام، میں تو صرف 2-4 مثالیں دی، ایسا کون سا بھی عمل جو لوگوں کو نیکی کی طرف لاتا ہو، دین کی طرف لاتا ہو،
آپ وہ شروعات کرنے والے بنے. کوئی بھی نہیں کر رہے نا مول صاحب, ہم اکیلے ہیں نا, کبھی مت سوچو, کبھی مت سوچو. آپ آج اکیلے ہیں, اکیلے کے ساتھ 10 بنیں گے, 10 کے ساتھ 1000 بنیں گے. آپ شروع کرو. اگر زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ شروع کرو. کالج میں کیا کر سکتے ہیں آپ, اسکول میں کیا کر سکتے ہیں, فنکشن میں کیا کر سکتے ہیں, آپ کے اپنے گھر میں کیا کر سکتے ہیں, کوئی ایسا کام شروع کرو جو مرتے دم تک اس کا سلسلہ چلتے رہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا آدم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نبیوں کی زندگی سے سبق عبرت حاصل کر کے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.